امی، یہ رس ملائی اب کون کھائے گا؟ جس کے لیے لایا تھا وہ تو ناراض ہے۔ رس ملائی کا نام سنتے ہی ایمان ساری ناراضگی بھول گئی۔ بھاگ کر اس کے لیے پانی لائی۔ بھائی، آپ بہت تھک گئے ہوں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ بالکل بھی ناراض نہیں ہے، اور جو رس ملائی اس کے لیے لائی گئی ہے وہ برائے مہربانی اس کے حوالے کر دی جائے۔ ارے نہیں نہیں میرا بچہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ لو تمہارے لیے لایا تھا۔ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے رس ملائی والا شوپر اس کی طرف بڑھایا، جسے لے کر وہ خوشی خوشی کچن میں آ گئی۔ میرا کیوٹ خرگوش، وہ بڑبڑاتے ہوئے رس ملائی کھانے لگی۔ امی، آج میں جلدی آ جاؤں گا، آپ کو اسپتال لے کر جاؤں گا، آپ کا چیک اپ کروانا ہے، وہ شوز پہنتے ہوئے بولا۔ تبھی ایمان نے اپنی لسٹ آ کر اس کے ہاتھ میں دی۔ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو امی کو اسپتال لے کے جاتا تھا، جبکہ ایمان کی لسٹ لے کر اس کو ساری چیزیں لا کر دیتا تھا۔ ہر ماہ ایمان کی لسٹ لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ امی اس کی لسٹ لمبی ہوتی دیکھ کر ہر مرتبہ ڈانٹ دیتی، مگر ابراہیم کہتا، امی نہ ڈانٹا کریں، اس کا حق ہے۔ اور اس کے بعد ایمان اپنے بھائی کے صدقے واری جاتی۔ اب یہ بات الگ تھی کہ دن مہینے میں بس ایک ہی بار آتا تھا، باقی پورا مہینہ تو وہ دونوں دشمنوں کی طرح لڑتے گزارتے تھے۔ دنیا کا واحد رشتہ جس میں لڑنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور پھر اس لڑائی کے بعد کی ناراضگی کی مدت بھی کوئی نہیں ہوتی۔ بھائی، میرے فون کی اسکرین ٹوٹ گئی ہے، وہ اپنا بلیک بیری اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، جو ابھی 2 مہینے پہلے ہی ابراہیم نے اسے لا کر دیا تھا۔ وہ چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت لیے ابراہیم کے سامنے کھڑی تھی۔ ابراہیم نے ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا، پھر صوفے سے ریلیکس ہو کر ٹیک لگا کر بیٹھا۔ ایمان، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، اگر کوئی مالش کر دے تو۔ وہ بات ادھوری چھوڑ گیا، جبکہ ایمان کی اسپیڈ دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ بھاگ کر گئی اور تیل ہاتھ میں لے کر واپس آئی۔ میں ابھی آپ کا سر درد دور کرتی ہوں۔ وہ چٹکی بجا کر اس کے سر کی مالش کرنے لگی۔ تقریباً 15 منٹ کی مالش کے بعد ابراہیم پرسکون ہو گیا، پھر شرارت سے بولا، یار ایسے آرام نہیں آئے گا، تم چائے لے آؤ۔ ایک اور آرڈر پر ایمان نے مسکرا کر گردن ہلائی، جبکہ اندر سے دل چاہ رہا تھا کہ ایسے بھائی کو کہیں پر بیچ آئے۔ ابھی لے آتی ہوں چائے بھائی، وہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف گئی، جبکہ ابراہیم اپنا کہکا روکے سرخ چہرہ لیے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس نے اچھی سی چائے بنا کر اس کے سامنے رکھی اور ٹی وی کا ریموٹ لے کر بیٹھنے لگی۔ آج شام کو بڑے اچھی فلم دکھا رہے تھے، وہ فلم والا چینل لگانا، ابراہیم نے کہا۔ بلکہ ایمان نے اس بار اسے تھوڑا سا گھورا تھا، یعنی کہ آج اسے اپنی گوپی بہو پر کمپرومائز کرنا ہوگا۔ بھائی، وہ میرے ڈرامے، وہ بے بسی سے بولی۔ ہاں، کیا ہوا ہے تمہارے فون کو، کچھ بتا رہی تھی تم، ابراہیم نے فوراً یاد کروایا۔ ایمان نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائی اور ریموٹ اس کے حوالے کر دیا۔ اب دیکھ لیں، میرا کیا ہے، کل ریپیٹ میں دیکھ لوں گی۔ ہاں تو تمہارے فون کی اسکرین ٹوٹ گئی۔ کل ایک میٹنگ ہے میری، میرے کل آفس کے ڈریس کے ساتھ رکھ دینا اپنا فون، اگر آفس ڈریس پسند آ گئی تو ساتھ لے جاؤں گا، وہ مسکراتے ہوئے بے نیازی سے بولا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ جبکہ اس بار ایمان کا دل چاہا کہ پورا کا پورا ٹی وی اٹھا کے سر پہ دے مارے۔ ایمان اس کے قریب سے اٹھی اور اس کے کمرے میں آ کر اس کی فیورٹ بلو شرٹ نکالی، جو پہلے ہی دھلی ہوئی تھی۔ اسے ایک بار پھر سے رگڑ رگڑ کر دھویا اور پھر دھونے کے بعد جما کر استری کی۔ پھر سلیقے سے ہینگ کر کے اس کے ساتھ اس کے بوٹ کو پالش کر کے چمکائے، پھر میچنگ ٹائی ملائی اور پھر اس کے ساتھ اپنا فون رکھ کر باہر آئی، اور پھر باہر آ کر اس کے لیے الگ سے کچھ بنانے لگی، کیونکہ آج کی تاریخ میں ابراہیم صاحب کی گلے سے بھنڈی تو گزرنی نہیں تھی۔ کاش سوال فون کا نہ ہوتا، پھر اسے بتاتی کہ ایمان کیا چیز ہے۔ ارے بہن، کیا بتاؤں، لڑکا لندن میں رہتا ہے، سارا خاندان ہی باہر ہے، اچھی لڑکی کی تلاش میں ہے، لڑکا اپنا کماتا ہے، الگ سے وہاں اس کا اپنا گھر ہے، بس شادی جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ تمہاری بیٹی کی قسمت جاگ جائے گی، تم کہو تو بات آگے چلاؤں۔ آج سکینہ ان کے گھر آئی تھی، جو رشتے کرواتی تھی، ایمان کے لیے بہت اچھا رشتہ لے کے آئی تھی۔ آسیہ کو ہر لحاظ سے وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سکینہ بہن، میرا بیٹا آ جائے تو پھر میں اس سے بات کر کے بتاتی ہوں، آسیہ نے اچھی امید دلواتے ہوئے کہا۔ ابراہیم آ جائے تو بتاؤں گی اسے،
مجھے تو اچھا لگ رہا ہے۔ آسیہ کو اپنی بیٹی کے لیے آیا پہلا رشتہ ہی بہت پسند آ رہا تھا۔ ایمان کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ آپ پہلے ایمان سے پوچھیں، لڑکا جیسا بھی ہے، مگر میں ایمان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اور اوپر سے آپ ان لوگوں کو دیکھیں، کتنی جلدی مچا رہے ہیں۔ ایمان کی ابھی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، اور کسی دوسرے ملک میں تو ہرگز ایمان کو اتنی دور نہیں بھیج سکتا۔ امی اس کی شادی کر دیں گے تو ہم کیسے رہیں گے اس کے بغیر؟ میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر؟ اپنی بہن سے دور ہونے کا خیال بھی ابراہیم کو اداس کر گیا تھا۔ بھائی میرا فون واپس لے آئے۔ وہ ابھی کمرے کی طرف آئی اور بہت محبت اور عزت و احترام سے پوچھنے لگی، جب ابراہیم نے اٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بھائی میرا فون ٹھیک ہو گیا نا؟ ایمان نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہو سکتا ہے اس کا فون ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ابراہیم اس کے ساتھ افسوس کا اظہار کر رہا ہو۔ ہاں یہ لو۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ ڈال کر فون نکال کر دیا اور خود باہر نکل گیا۔ امی اسے کیا ہو گیا؟ ابراہیم کے بارے میں سوچتی ہوئی وہ امی سے پوچھنے لگی۔ جلا ہے اور کیا؟